اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کا 64% آپ کی یوتھ پر مشتمل ہے. تو ان کے لیے جب ہم ان کے حوالے سے خبریں دیکھتے ہیں آج کل مختلف اسپورٹس میں بڑے زبردست طریقے سے وہ اپنا نام بنا رہے ہیں. اور جشن آزادی سے سمجھیں 4 دن پہلے ہی آرچری کے کھیل میں پاکستانی تیر اندازوں نے تاریخ رقم کر دی. کیا بات ہے. اب قومی کھلاڑی صنوبر امین اور اریب حسین نے ایشیا چیلنج آرچری چیمپئن شپ میں سلور اور برونز میڈل اپنے نام کیا. اور آپ یہ سنیں کہ یہ ایشیا کا پہلا سلور یا برونز میڈل تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام تر جو مقابلہ ہوا ان کا, یہ کوئی خاص ان کو اسپانسرشپ بھی نہیں ملی. یہ اپنے بلبوتے پہ انہوں نے ٹریننگ لی, اپنے خرچ پر گئے, وہاں پر رہے اور پاکستان کا نام روشن کر کے آئے, پاکستان کے لیے میڈلز لے کے آئے, وہ بھی 4 دن پہلے جشن آزادی سے. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو ان کے پاس بو ہے, جو ایرو ہے, وہ بڑے ایکسپینسو ہیں. تو یہ بھی انہوں نے اپنے ہی خرچ پر ایکوائر کیے. تو پھر انہی سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود بھی ہیں, ہم ان کو مدعو کیے ہیں. تھینک یو ویری مچ صنوبر, اریب, حسین صدیقی اور اعجاز علی صاحب. بہت شکریہ. اعجاز صاحب کوچ ہیں اینڈ دیز 2 ادر پلیئرز. چلیں تو لیٹس اسٹارٹ ود دی کوچ. Yes. تو کوچ سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلی مرتبہ ایشین چیمپئن شپ میں میڈلز ملے ہیں. ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا جرنی کیسی رہی؟ بہت شاندار, بہت اچھی, بہت خوبصورت. اینڈ از ویل, آل از ویل, آل از ویل. ہم میڈل لے کر آئے تو ہمیں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ خوشی ہوئی. جتنی راستے کی صعوبتیں یا مصیبتیں یا مشکلات تھیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں, ان کا کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. جب آپ میڈل جیت لیتے ہیں, جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال جو چیزیں تھیں, جو مشکلات تھیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں. جیسا کہ جب یہ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا, کوالیفیکیشن راؤنڈ بھی ہمارے لیے بہت سخت اس لیے ہوا کہ اس میں شدید بارش اور طوفان تھا. اچھا. جو ہم کراچی میں نہیں دیکھ پاتے. اور اس میں ہماری پوزیشن, ہمارے جو پوائنٹس تھے وہ بہت گر گئے اور ہم بہت مایوس ہوئے کہ شاید ہم آگے کھیل سکیں یا نہ کھیل سکیں. لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا اور اس موقع کو بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا ہمارے ایتھلیٹس نے. اور وہ کہتے ہیں نا وکٹری ہیز مینی فادرز, اس پہ بھی آئیں گے ذرا. بٹ صنوبر آپ بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ آپ ایشیا کا پہلا برونز سلور میڈل لے کے آئی ہیں پاکستان, وہ بھی جشن آزادی سے 4 دن پہلے. ہاؤ آر یو فیلنگ؟ بہت اچھا فیل کر رہی ہوں, پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ میں پاکستان کے لیے فرسٹ انٹرنیشنل میڈل لے کر آئی ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اپنے لیے. اور میری فیملی کو بھی بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے میرے اوپر کہ اگر ہم نے اس کو کہیں بھیجا ہے تو یہ کچھ کر کے آئی ہے. اریب آپ ضرور بتائیے گا آپ کا مقابلہ کن ملکوں سے تھا اور کیسا آپ کا یہ سفر رہا؟ ہمارا جو مقابلہ تھا ٹیم ایونٹ تھا, 3 ملک کے لوگ تھے اس میں. کوریا کا تھا, ازبکستان کا تھا اور عراق کا تھا. اس سے ہمارا مقابلہ پڑا تھا. جو ہمارے ٹیم میٹ تھے, ایک تھا اس کا سنگاپور کا اور ایک تھا ہانگ کانگ کا. ہم 3 تھے اور وہ 3 تھے. ہمارا ان سے وہ بہت اسٹرکٹ ٹیم تھی. تو میرا تو فرسٹ ٹائم تھا, بہت کنفیوژن ہوتی رہی, گھبراہٹ ہوتی رہی. لیکن جو ہمارے کوچ تھے ہمارے پیچھے کھڑے تھے سپورٹ میں, بس وہ پش کر رہے تھے, ہمت دے رہے تھے, موٹیویٹ کر رہے تھے. تو ہم بس کھیلتے رہ کے دیکھ کے, اور اگست کا یہ مہینہ تھا تو ہم نے کچھ کر دکھایا اس بار. صنوبر آپ سے جاننا چاہوں گا, ہمارے ذرا ویورز کو سمجھائیں کہ آرچری کیا ہے بیسیکلی. وہ جو ہم بلز آئے دیکھتے ہیں اس میں مختلف کلرز ہوتے ہیں, وہ کیا ہے, مارکنگ کیسے ہوتی ہے, سکورز کیسے بلڈ اپ ہوتے ہیں, اور کتنا ایکسٹریم سپورٹ ہے یہ بھی بتائیں. جی, وہ جو بورڈ ہوتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں نمبرز ہوتے ہیں. جو ہائیسٹ نمبر ہوتا ہے وہ 10 سے سٹارٹ ہوتا ہے. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. تو وہ جو ہوتا ہے جہاں آپ کا ایرو لگتا ہے تو اسی حساب سے آپ کی جو ہوتی ہے اسکورنگ ہوتی ہے. اور جو بالکل سینٹر میں ایک پلس کا نشان ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ 10 سے اوپر کا ہوتا ہے. مطلب ہوتا 10 ہے وہ, لیکن اگر آپ اس کو ایرو اس میں جا کے لگا تو وہ آپ کے لیے مطلب کھیل میں اور اسکور میں زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کی اسکورنگ بھی اسی طرح ہوتی ہے, جس پہ آپ کا جس نمبر پہ آپ کا ایرو لگا تو اسی حساب سے پھر آپ کی اسکورنگ ہوتی ہے. صحیح. اعجاز صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی ہمارے یہاں کیونکہ ظاہر ہے کرکٹ میں بڑا فوکس ہے, باقی کھیل نظر انداز ہو جاتے ہیں. ارشد ندیم گولڈ میڈل جیت کر آئے اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اور جو اسپورٹس ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے. اس میں کیا چیلنجز ہیں اور اسے کیسے بہتر مزید کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان آرچری فیڈریشن اس پر کافی کام کر رہی ہے. سندھ آرچری ایسوسیشن بھی اس پہ کافی کام کر رہی ہے. گراس روٹ لیول پر اس کھیل کو ہم نے شروع کیا ہے, اسکول لیول پہ شروع کیا ہے. چیلنجز بس یہ ہیں کہ اکوپمنٹ یہاں موجود نہیں ہے. پاکستان میں آرچری کی بو اور ایروز یہاں نہ تو کوئی مینوفیکچرر بناتا ہے, نہ تیار ہے بنانے کے لیے.
اور اسے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ سستا امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چائنا سے امپورٹ کر لیتے ہیں, اگر آپ مہنگا امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یو ایس سے امپورٹ ہوتا ہے. کمپنیز کے نام میں نہیں لوں گا, لیکن بہرحال یہ ایک پرائس ڈفرینس ہوتا ہے دونوں میں. ایک 3 لاکھ روپے کی بو بھی آتی ہے اور ایک 20 لاکھ روپے کی بو بھی آتی ہے. جو پروفیشنل آرچر جن کو آپ اولمپک میں دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے, وہی بو استعمال کرتے ہیں جو کہ یو ایس میڈ ہوتی ہیں, وہی ایروز استعمال کرتے ہیں جو 20-20 ہزار روپے کا ایک ایرو ہوتا ہے. اور فرق سستے اور مہنگے میں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی ایکوریسی بہت اچھی ہوتی ہے, اس میں ایکوریسی کا تھوڑا سا فالٹ ہوتا ہے, یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اگر بہت پرفیکٹ آرچر بھی ہے تو اس کو ایک کچھ نہ کچھ مائنر پرابلمس جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو بہرحال ہمارے پاس جو ہیں وہ تو پاکستان کے پاس فی الحال چائنا کی ہی وہ ہیں اور ہم وہی یوز کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے آرچرس کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسکل ہے کہ وہ اس پہ محنت کرتے ہوئے آگے جو ہے وہ پاکستان کے لیے زبردست. بہت شکریہ کوچ صاحب آپ کا, اینڈ بوتھ آف دا پلیئرز بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیورز. وی آر ہوپفل کہ آپ لوگ اولمپکس کے لیے کوالیفائی اور کریں. میری بات سنیں, جب کھیر بن جاتی ہے تو کھانے کے لیے سب آ جاتے ہیں. ابھی ان میں پوٹینشیل مجھے ٹیلنٹڈ ان کو اسپانسرز کی ضرورت ہے, ذرا سا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے بہت آگے جائیں گے.